کیا ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا مل سکتی ہے؟ ہمیں جو روحانی بیماریاں آئی ہوئی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارے اوپر جو جسمانی بیماری آئی ہوئی ہیں، چاہے کسی بھی طرح کی بیماری ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سی بڑی بیماری ہو، کیا وہ ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، وہ تو کروانا چاہیے ایک نارملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر سے تھک چکے ہیں، آپ ڈاکٹرز کے پاس جا کر بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار فضول پیسہ بھی ویسٹ کر رہا ہوں اور ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، لیکن یہ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، قرآن پاک پڑھا کریں۔ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں ایک بات کہتا ہوں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ نماز جو نہیں پڑھتے ان سے کہتا ہوں فرض سے شروع کرو۔ یہ میں اس وجہ سے ہی کہتا ہوں، بہت فوائد ہیں اس کے، نماز پڑھنے کا ثواب تو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے گرد حصار بن جاتا ہے، فرشتے حصار بنا لیتے ہیں، ہماری حفاظت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہماری حفاظت پر مامور کر دیتا ہے۔ تو خیر، یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی نماز کا اور اس کا میرا، لیکن میں آپ کو جو ٹاپک ہے اس پر چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی بھی طریقے کی بیماری ہے، کوئی بھی بیماریاں چل رہی ہے، تو قرآن پاک سے علاج بتاتا ہوں میں اس کا، اور بہت زیادہ ماشاءاللہ سے آپ کو، اچھا خالی جسمانی بیماری نہیں، روحانی بیماریوں کا بھی ان سے آپ کو فائدہ ملے گا، آپ یہ آزما بھی سکتے ہیں۔ تو خیر، آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک سورت ہے سورۃ الانبیاء، اور آیت نمبر اس کی 83 ہے، 83، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس میں ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر سائٹ پر لکھ کر بھی دکھا دوں۔ یہ آپ کو کیسی بیماری ہے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری، گارنٹیڈ بتا رہا ہوں۔ ابھی آگے اور بھی بتاؤں گا، میں اور بھی بتاؤں گا کہ اور بھی دعائیں ہیں، وہ آپ نے سب نوٹ کر لینا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح شام 21 مرتبہ، اول و آخر 3 بار، 7 بار یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور آپ نے پانی پہ دم کر کے خود پی لینا ہے۔ اگر آپ مریض ہیں، اگر مریض اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر سامنے والا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دے دے، لیکن ڈائریکٹ مریض پہ دم نہیں کرنا، یہ خیال رکھنا آپ نے، کیونکہ ڈائریکٹ مریض پہ دم کرنے کے لیے ہمیں اجازت چاہیے ہوتی ہے پیچھے سے، یعنی کہ ایک ہاتھ ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ مریض پر نہیں دم کرتے، ورنہ کچھ اگر اثرات والی کہانی ہے تو وہ آپ پر ریٹرن آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں۔ آپ پر کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بیماری، بڑی سے بڑی بیماری، ڈاکٹرز تھک چکے ہیں، جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری، ان سب کے لیے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بخار ہے، آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کے حلق میں درد ہے، سر میں درد ہے، آپ کے ہاتھوں پیروں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری ہے، ایک اور میں علاج بتا رہا ہوں، وہ تو آپ کو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سے الحمدللہ آپ لوگ سب اچھے سے نماز میں بھی پڑھتے ہوں گے، ویسے بھی پڑھتے ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی بات کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ بیماریوں سے شفا ملتی ہے اسے پڑھنے سے۔ آپ کریں یہ کہ آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے کسی بھی بیماری کے لیے آپ نے کسی بھی طریقے کا ہے، یہ ایمرجنسی آپ کو فوراً سے، یعنی کہ آپ کو اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پہ دم کر کے خود پی لینا۔ اگر مریض ہے تو اسے پلا دینا، لیکن ڈائریکٹ دم نہیں کرنا۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ پھونک نہ مارے کسی پر بھی، یہ کام نہ کرے، اس کے لیے بہت اجازت چاہیے ہوتی ہے، بہت سارے مسئلے مسائل، اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے یہ مریض کو پانی پر دم کر کے 11 مرتبہ آپ نے اسے دے دینا، 11 مرتبہ پڑھ کر اور دم کر کے دے دینا۔ اس سے انشاءاللہ دیکھیے گا فوراً آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا، چاہے بڑی سے بڑی بیماری ہو، چھوٹی سے چھوٹی بیماری۔ اور رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں نے اس دعا کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں جو بتایا ہے، یقین مانی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، جو جنات، آسیب، اثرات، ان کو بھی اگر ہے نا، آپ اگر اسے اثرات، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ نے یہ دعا پانی پہ دم کر کے اس کو دے دیا پانی پینے کے لیے، اس کو زبردستی پلا دیا، آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے بعد کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، کچھ دیر بعد ہی۔ اور آپ یہ
21 दिन तक भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने 11 दिन, 21 दिन, 3 महीने भी कर सकते हैं, 6 महीने, यानी जैसी बीमारी की नौयत है। यकीन मानिए इससे शुगर भी ख़त्म हो जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी, यानी कि शुगर मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग जाए बचपन में तो बुढ़ापे तक साथ चलती है, यानी कब्र तक हमारे, यानी मौत तक हमारे साथ चलती है। ये ऐसी बीमारी, ये इंशाल्लाह इससे ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी शुगर की। दूसरा, इससे भी बड़ी बीमारी अगर बात करूं, कैंसर, अल्लाह के हुक्म से अगर आप अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर आप ये पढ़कर पानी पीते हैं तो आपको, अगर ये बीमारी ख़तरनाक बीमारी आपको अगर कैंसर की बीमारी है तो अल्लाह के हुक्म से, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएगा। और दुआ मांगनी चाहिए हमें कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। बीमारी जो है आपका सुकून, आपका घर का चैन, सब कुछ, आपकी ज़िंदगी, आपका पैसा, हर चीज़ ख़त्म कर देती है। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी मांगे यार, जितने भी मुसलमान हैं सबके लिए, कि अल्लाह पाक सबकी बीमारियां दूर फरमाए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, छोटी सी वीडियो थी तो मैंने कहा आप लोगों को ये एक बात शेयर करता जाऊं। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि ऐसी बीमारी है, वैसी बीमारी है, तो उसके लिए बेस्ट है ये 2 चीज़ें जो है आप अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लीजिए, और दोनों में से जो बेहतर लगता है आपको, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपनी आंखों से इसका फ़ायदा देखेंगे। अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ करिए, और नमाज और कुरान पाक ना छोड़िए, और इस्तिग़फ़ार करना ना छोड़िए। आपकी ज़िंदगी वैसे ही सोना बन जाएगी, यकीन मानिए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।